वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 29 में क्या होने जा रहा है। आपको इस एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा तफसील में आपको बताएंगे। इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे अताबे और तुकुश को लेकर जाने वाले तमाम मंगोल सिपाही को कत्ल करने के बाद अर्तुगरुल अताबे और तुकुश के पास जाता है और उनके हाथ की रस्सियां खोलता है और उनसे पूछता है क्या आप ठीक हैं। जिस पर अताबे और तुकुश कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो कहते हैं नोयान हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। फिर अर्तुगरुल अताबे और तुकुश से कहता है कि सादुद्दीन कोपेक और मेहरदीन मुझे आपके कत्ल के इल्जाम में फांसी देना चाहते हैं। ये सुनकर अताबे और तुकुश बहुत हंसते हैं और अर्तुगरुल भी हंसता है। इसी दौरान तंगूज झाड़ियों से छुपकर अताबे और तुकुश को एक तीर मारता है जो सीधा आके उनके दिल पर लगता है और दुहान कहता है ये तीर कहाँ से चला है। लेकिन जैसे ही तंगूज दूसरा तीर चलाता है अर्तुगरुल उसे देख जाता है और अर्तुगरुल दुहान और तुर्गत से कहता है वहाँ से तीर आ रहा है और दुहान और तुर्गत तंगूज के पीछे भागते हैं। और फिर तंगूज जब दुहान और तुर्गत को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वहाँ से भागता है और अपने घोड़े पर बैठकर भाग जाता है। नाजरीन इसके बाद अर्तुगरुल अताबे और तुकुश से कहता है आप हिम्मत मत हारें, आप ठीक हो जाएंगे। इस पर अताबे और तुकुश कहते हैं कि अब बहुत देर हो गई है अर्तुगरुल, मेरी बात गौर से सुने। आपके भाई सुमुर्तकी ने जो मालूमात मुझे भेजी है आपको वो तलाश करनी होगी। आपको यकीनन सुल्तान अलाउद्दीन को आगाह करना होगा और वो मालूमात जहाँ मंगोलों ने मुझे अगवा किया था वहाँ एक पिंजरा है और पिंजरे के पास एक चट्टान है। मैंने वो मालूमात उस चट्टान में छुपा कर रखी है। आपने उस मालूमात को तलाश करना है और इसी मालूमात के जरिए आप अपने भाई सुमुर्तकिन तक पहुंचेंगे। इसके बाद अताबे और तुकुश कलमा शहादत पढ़ते हैं और दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल दुहान और तुर्गत अताबे और तुकुश की कब्र बनाते हैं और उन्हें दफन कर देते हैं। इसके बाद दुहान अर्तुगरुल से कहता है कि भाई तंगूत को इस जगह का कैसे पता चला, कहीं अब्दुर्रहमान ने मंगोलों के साथ समझौता तो नहीं कर लिया। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तंगूत ने नोयान की मर्जी के खिलाफ ये कदम उठाया है, क्योंकि अगर अब्दुर्रहमान मंगोलों के साथ मिल जाता तो भी हमारे ऊपर मंगोल सिपाही हमला कर चुके होते। नाज़रीन इसके बाद अर्तुगरुल दुहान और तुर्गत के साथ उस जगह पर जाता है जो जगह उसको अताबे और तुकुश ने बताई थी। इसी दौरान तुर्गत अर्तुगरुल से कहता है भाई उस दिन जब आप छुपकर कबीले में आए थे तो आपके जाने के बाद कोई चबश हमारे खेमे में आया था और वो कह रहा था उसने किसी मशकूक शख्स को देखा है। इस पर दुहान कहता है कि भाई हमें उस पर शक था लेकिन उस दिन हमने उसको मंगोलों से बचाया, क्या आपको लगता है वो गद्दार है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और इसके बाद अर्तुगरुल वो मालूमात तलाश करना शुरू कर देता है जो सुमुर्तकिन ने अताबे और तुकुश को भेजी थी और आखिरकार अर्तुगरुल को उस पत्थर से वो मालूमात मिल जाती है। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है कि इन मालूमात की कीमत हमारी जानों से भी ज्यादा है। इसके बाद अर्तुगरुल और उसके सिपाही वो मालूमात लेकर गनी के गार की तरफ चले जाते हैं। नाज़रीन इस किस्म में आप देखेंगे हाइमा खातून अपने खेमे में सरदारी नशिस्त पर बैठी हुई है और गुंदुगदू, सज्जार खातून और हलीमा सुल्तान भी वहाँ मौजूद है। गुंदुगदू हलीमा सुल्तान से कहता है हलीमा सुल्तान बताओ अर्तुगरुल कहाँ है, तुम्हें समझ नहीं आती, मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि गुंदुगदू भाई मैं आपको नहीं बताऊंगी। इस पर गुंदुगदू कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि अर्तुगरुल कहाँ है तो मेहरदीन उसे ढूंढ लेगा और फिर हम में से कोई भी अर्तुगरुल को फांसी से नहीं बचा सकेगा। नाज़रीन इस पर हलीमा सुल्तान गुंदुगदू को कोई जवाब नहीं देती। नाज़रीन इसके बाद आप देखें कि हलीमा सुल्तान अपने खेमे में मौजूद हैं और वो सुल्तान अलाउद्दीन को एक खत लिख रही हैं जिसमें वो अर्तुगरुल की बेगुनाही के बारे में लिखती हैं और कहती हैं मेरे शोहर पर बहतान लगाया गया है, अताबे और तुकुश के कत्ल में उनका कोई किरदार नहीं है। नाज़रीन इसी दौरान हाइमा खातून गुस्से से हलीमा सुल्तान के खेमे में आती हैं। जब हलीमा सुल्तान हाइमा खातून को देखती हैं तो वो खत छुपा देती हैं। जिस पर हाइमा खातून उससे पूछती हैं क्या छुपा रही हो तुम मुझसे। जिस पर हलीमा सुल्तान हाइमा खातून से कहती है कुछ नहीं अम्मी जान। इस पर हाइमा खातून गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं तुम क्या समझती हो मैं अंधी हूँ, बताओ क्या छुपा रही हो मुझसे। जिस पर हलीमा सुल्तान वो खत निकाल कर हाइमा खातून को दिखाती हैं और कहती हैं मैं सुल्तान अलाउद्दीन को इस सूरत हाल से आगाह करना चाहती हूँ। नाज़रीन जब हलीमा सुल्तान हाइमा खातून से ये बातें कर रही होती है तो रोशनी भी दूसरे खेमे से छुप कर ये तमाम बातें सुन रही होती है। हाइमा खातून हलीमा सुल्तान से कहती हैं मेरी इजाजत के बगैर तुम ये खत कैसे लिख सकती हो। जिस पर हलीमा सुल्तान उनसे कहती है अम्मी जान अर्तुगरुल को सिर्फ सुल्तान ही बचा सकते हैं, इस तरह हम आलिया और मेहरदीन की साजिशों से भी बच जाएंगे। फिर हाइमा खातून हलीमा सुल्तान से कहती हैं हमें ये खत खुफिया तौर पर भेजना होगा, अगर किसी को इस खत का पता चल गया तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। नाज़रीन इसके बाद रोशनी तैमूर के पास जाती है और उससे कहती है कि हलीमा सुल्तान ने सुल्तान अलाउद्दीन को खत लिखा है और उस खत में अर्तुगरुल की बेगुनाही और आपकी शिकायत लिखी है। नाज़रीन इसके बाद आप देखें कि मेहरदीन अपनी साची बहन आलिया के साथ खेमे में मौजूद है और उसे कह रहा है अगर सुल्तान अलाउद्दीन ने मेरे हवाले से सादुद्दीन कोपेक की सिफारिश कबूल कर ली तो मैं इस सारे इलाके का सरदार बन जाऊंगा। इस पर आलिया कहती है कि तैमूर मेरे काबू में है और अगर गुंदुगदू की
شادی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو گندگدو بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور پھر آپ کو اس علاقے کا سردار بننے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ناظرین اسی دوران وہاں تیمور آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان نے سلطان علاء الدین کی طرف ہماری شکایت کرنے کے لیے خفیہ خط لکھا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حلیمہ خاتون گنگوت نام کے سپاہی کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں جب تک تم یہ خط سلطان علاء الدین تک نہ پہنچا لو اس کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، یہ خط تمہاری جان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد حلیمہ خاتون وہ خط اس سپاہی کو دیتی ہیں اور سپاہی وہ خط لینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مہر الدین کو حلیمہ سلطان کے خط کی وجہ سے بہت غصہ آتا ہے اور عالیہ ان سے کہتی ہے کہ ہمیں اس پیغام رساں والے سپاہی کو روکنا ہوگا۔ تیمور کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان کے اس خط کی وجہ سے یہ بات واضح ہے کہ حلیمہ سلطان ارطغرل سے ملتی ہیں۔ مہر الدین کہتا ہے کہ میں ارطغرل کے قریبی لوگوں سے تفتیش کروں گا اور حلیمہ سلطان اور دلی دمیر کو جیل میں ڈالوں گا۔ اس پر عالیہ کہتی ہے کہ بھائی اس اقدام سے وقت سے پہلے قبیلے میں قیامت آ جائے گی۔ عالیہ کہتی ہے کہ جب ہم دلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو گرفتار کریں گے تو ہمیں گندگدو اور حلیمہ خاتون کو مشغول رکھنا ہوگا تاکہ انہیں اس بات کا پتہ نہ چلے۔ پھر عالیہ کہتی ہے کہ حلیمہ خاتون کو میں مصروف رکھوں گی اور گندگدو کو گونچا گل مصروف رکھے گی۔ اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ گنگوت خط لے کر قبیلے سے روانہ ہوتا ہے اور کوچبش اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران تیمور کوچبش کے پاس آتا ہے اور کوچبش کو کہتا ہے کہ تم پیغام رساں کو زندہ پکڑ کر لاؤ۔ اس کے بعد کوچبش وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حلیمہ خاتون وہاں کھڑی ہیں جہاں قبیلے کے خواتین کام کر رہی ہیں اور قالینیں بنا رہی ہیں۔ اسی دوران عالیہ حلیمہ خاتون کے پاس آتی ہے اور عالیہ حلیمہ خاتون کو کہتی ہے ایک بچی کی شادی ہے اور اس کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ ان کی خوشی میں شریک ہوں۔ اس پر حلیمہ خاتون عالیہ کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں کہ دلی دمیر طاہر کے ساتھ اپنے کام والی جگہ پر مصروف ہیں۔ اسی دوران وہاں مہر الدین کے بھیجے ہوئے سپاہی آتے ہیں اور دلی دمیر سے کہتے ہیں کہ مہر الدین آپ سے تفتیش کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس پر دلی دمیر کہتے ہیں کہ کیسی تفتیش؟ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے کہ قاتل ارطغرل کی مدد کرنے پر۔ ناظرین اسی دوران طاہر اپنی چھوٹی سی تلوار نکال کر اس سپاہی کی تلوار پر مارتا ہے جس کی وجہ سے سپاہی کو بہت غصہ آتا ہے اور طاہر کو تھپڑ مارنے لگا ہوتا ہے، لیکن دلی دمیر اس کا ہاتھ روک کر اس کو بہت زوردار تھپڑ مارتے ہیں اور سپاہی گر جاتا ہے۔ اسی دوران باقی سپاہی اپنی تلواریں نکال کر دلی دمیر کے گلے پر رکھ لیتے ہیں اور دلی دمیر کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں یہ مہر الدین کتا کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد دلی دمیر ان سپاہیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ سپاہی دلی دمیر کو لے جا کر قید خانے والے خیمے میں بند کر دیتے ہیں اور اسی دوران مہر الدین بھی اس خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ دلی دمیر مہر الدین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر مہر الدین کہتا ہے کہ اگر میں پوچھوں ارطغرل کہاں ہے تو کیا تم مجھے بتاؤ گے؟ جس پر دلی دمیر مہر الدین سے کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے، ارطغرل غدار ہے؟ اگر ارطغرل غدار ہوتا تو ارطغرل کو میں اپنے ہاتھوں سے مار دیتا، مجھے نہ آپ کی اور نہ آپ کے احکامات کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندگدو پانی کی نہر کے پاس کھڑا ہے اور اسی دوران گونچا گل اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کیا آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور پھر گونچا گل گھوڑے سے اتر کر گندگدو کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے میرے بابا ارطغرل کے معاملے میں آپ کے ساتھ اور حلیمہ خاتون کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئی، اس پر میں معافی مانگتی ہوں۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں کہ مہر الدین کے بھیجے ہوئے سپاہی حلیمہ سلطان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ سلطان ان سے پوچھتی ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس پر وہ سپاہی کہتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، یہ مہر الدین کا حکم ہے، جس پر حلیمہ سلطان ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ایک قائد سپاہی حلیمہ سلطان کو لے کر جاتے ہوئے ان سپاہیوں کو دیکھ جاتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا حلیمہ خاتون کے پاس جاتا ہے۔ حلیمہ خاتون عالیہ کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں مصروف ہیں۔ جیسے ہی وہ سپاہی بھاگتا ہوا آتا ہے عالیہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سپاہی حلیمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ مہر الدین نے دلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو قید کر دیا ہے۔ یہ سن کر حلیمہ خاتون کو بہت غصہ آتا ہے۔ حلیمہ خاتون عالیہ سے کہتی ہیں اب تمہارا بھائی کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر حلیمہ خاتون اس جگہ آتی ہیں جہاں سپاہی حلیمہ سلطان کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ حلیمہ خاتون آ کر سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ حلیمہ سلطان کو چھوڑ دو۔ اس پر سپاہی کہتے ہیں کہ مہر الدین صاحب کا حکم ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر حلیمہ خاتون بہت غصے میں ہو جاتی ہیں اور تلوار نکال کر اس سپاہی کی گردن پر رکھ لیتی ہیں۔ حلیمہ خاتون سپاہی سے کہتی ہیں کہ حلیمہ سلطان کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں اپنی تلوار کا مزہ چکھا دوں گی۔ اسی دوران مہر الدین جب یہ شور سنتا ہے تو قید والے خیمے سے باہر آتا ہے اور حلیمہ خاتون سے کہتا ہے کیا مسئلہ ہے، کیا اپنے بیٹے کی طرح آپ بھی حکومت کے خلاف ہو رہی ہیں؟ اس پر حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ اس پر مہر الدین کہتا ہے کہ غداروں سے حساب لینا میرا فرض ہے۔ اس پر حلیمہ خاتون تلوار لے کر مہر الدین کی طرف بڑھتی ہیں اور مہر الدین بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ اسی دوران وہاں سردار خوشنود آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا چل رہا ہے یہاں، اور کہتے ہیں اپنی تلواریں نیچے کرو، کیا تم لوگوں کو اندازہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس پر تمام لوگ اپنی تلواریں نیچے کر لیتے ہیں اور سردار خوشنود حلیمہ خاتون سے پوچھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جس پر وہ جواب دیتی ہیں مہر الدین نے
دلی دمیر کو جیل میں ڈال دیا ہے اور حلیمہ سلطان کو بھی جیل میں ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر سردار خورشید غصے میں سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ اور تمام سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سردار خورشید مہر الدین سے کہتے ہیں تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میرے ہی قبیلے میں میری اجازت کے بغیر لوگوں کو سزا؟ جس پر مہر الدین سردار خورشید سے کہتا ہے یہ آپ کیسا سوال پوچھ رہے ہیں؟ کیا میں نے اس سے پہلے کبھی کچھ غلط کیا ہے؟ اس پر سردار خورشید کہتے ہیں اگر تم صحیح بھی ہو تو میرے قبیلے میں میری اجازت کے بغیر تم کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ اس پر مہر الدین کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان خفیہ طور پر ارطغرل کی مدد کر رہی ہیں۔ مہر الدین سردار خورشید سے کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان اور حائمہ خاتون آپ کی پیٹھ کے پیچھے کیا کچھ کر رہی ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے سلطان علاء الدین سے آپ کی اور میری شکایت کی ہے۔ اس پر سردار خورشید حائمہ خاتون سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ جس کے جواب میں حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ اگر مہر الدین کو لگتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے تو پھر اسی کو ثابت کرنے دیں، لیکن یہ ثابت ہونے سے پہلے دلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو چھوڑنا ہوگا۔ اس پر مہر الدین کہتا ہے اگر میں نے یہ ثابت کر دیا تو کیا آپ ارطغرل اور حلیمہ سلطان کو ہمارے حوالے کریں گی؟ جس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ اگر تم نے یہ ثابت کر دیا تو میں تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اس کے بعد دلی دمیر کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مہر الدین اپنی بہن عالیہ کے ساتھ خیمے میں کھڑا ہے۔ مہر الدین عالیہ سے کہتا ہے کہ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، خوشنود کو جلد ہی مرنا ہوگا۔ اس پر عالیہ کہتی ہے کہ ہمیں سردار خوشنود کو مارنے سے پہلے دونوں قبیلوں کو ایک کرنا ہوگا تاکہ وہ بعد میں الگ نہ ہو سکیں۔ اس پر مہر الدین کہتا ہے ہم یہ کیسے کریں گے؟ جس پر عالیہ کہتی ہے روشنی اور تیمور کی شادی قریب ہے اور اگر ہم گندگدو اور گونجا گل کی شادی کرانے میں کامیاب ہو جائیں پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر مہر الدین عالیہ سے پوچھتا ہے کہ گونجا گل کہاں ہے؟ جس پر عالیہ کہتی ہے کہ وہ گندگدو کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندگدو گونجا گل کے ساتھ نہر کے کنارے کھڑا ہے۔ اسی دوران وہاں ایک سپاہی آتا ہے اور گندگدو کو بتاتا ہے کہ دلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو مہر الدین نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سن کر گندگدو غصے ہو جاتا ہے اور گھوڑے میں بیٹھ کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس قسط میں آپ دیکھیں کہ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ غنی کی غار میں موجود ہے اور وہ اس معلومات کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے بھائی سمرتکن نے عتاب ارتکش کو بھیجی تھی، لیکن ارطغرل کو ان معلومات کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ناظرین اسی دوران غار میں شیخ ابن العربی داخل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہمارے لیے یہاں جگہ ہے؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے جی بالکل آپ کے لیے جگہ ہے۔ پھر ارطغرل وہ معلومات شیخ ابن العربی کو دکھاتا ہے۔ شیخ ابن العربی اس معلومات کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ بہت ضروری معلومات ہے۔ ارتکش نے اس علاقے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ انہوں نے اس معلومات میں لکھا ہے کہ سلطان علاء الدین کو اس علاقے سے کتنے